بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لولي والصلاة على نبيه أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. حاضرین جلسہ، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، ہم سب کے لیے نہایت سعادت مندی اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے مقدس بابرکت ماحول میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع ملا ہے کہ اس دین بیزاری اور دنیا پروری کے پرفتن دور میں، جبکہ ہر شخص دنیاہی کی طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، آخرت کے اجر جزیل کو چھوڑ کر دنیا جیسی متاع قلیل کے حصول میں سرگرداں ہیں. یقیناً اس موقع پر، اس دینی مجلس میں، اس دینی محفل میں ہم سب کا جمع ہونا، یہ باری تعالیٰ کا ہم پر خصوصی انعام، اہل علم سے لگاؤ اور قرآن و حدیث سے محبت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے. اس جلسہ اصلاح معاشرہ کا مقصد ہم اپنے نفوس کی اصلاح اور روحانی تربیت کی فکر کرنا ہے. میں رب کریم سے دعا گو ہوں کہ یہ جلسہ ہمارے لیے دینی بصیرت، اخلاقی بلندی اور عملی زندگی میں بہتری کا ذریعہ بنے. چنانچہ آج اس جلسے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نہایت ہی اہم اور ہم سب کی بڑی ضرورت ہے، یعنی ذکر الہی، روح کی غذا. ذکر الہی جس طرح جسم کی بقا اور غذا کے لیے، جس طرح جسم کی بقا اور طاقت کے لیے غذا ضروری ہے، ایسے ہی روح کی زندگی، پاکیزگی اور تسکین کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر دل پریشان، ہر ذہن مضطرب ہے. کیا ہم نے سوچا کہ اس طرح کیوں ہے؟ یقیناً اس لیے کہ ہماری روح بھوکی ہے اور روح کی غذا ہے ذکر الہی. یقیناً ذکر وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، جو روح کو جلا بخشتا ہے. ذکر وہ آب حیات ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دل کی صفائی اور سکون کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے. یقیناً جو دل ذکر سے خالی ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ کا وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے. اگر دل ذکر کے نور سے منور ہو جائے تو وہ بندہ گناہوں سے نفرت اور عبادت میں لذت پاتا ہے. ایسے ہی ایک موقع پر ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ یقیناً اعمال و احکام بہت ہے، آپ مجھے مختصر اور جامع بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام سکوں اور اس کو اختیار کر سکوں. تو اس موقع پر جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر و تازہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم روح کو، ہمارے ذکر الہی کو روح کی غذا بنائیں تاکہ دل زندہ رہے اور روح مطمئن و مسرور ہو جائے. یقیناً جو بندہ ذکر اللہ کو اپنا معمول بناتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بلند مقام پاتا ہے. نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی کمال، نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی کمال، ذکر خدا دے دلوں کو جمال. آئیے میں اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ تفصیل سے ہم حضرت سرپرست اعلیٰ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب افتاحی دعوت برکاتہم العالیہ سے اس موضوع پر مزید گفتگو سنیں گے. قبل اس کے کہ میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے اسلاف و اکابر کے طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کلام مقدس کی آیات سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہی وہ کلام ہے جس کے سامنے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نے سر تسلیم خم کیا تھا. جی یہ وہی کلام ہے جس نے رہتی انسانیت، تمام انسانیت کے لیے ایک زبردست چیلنج دیا تھا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ آئیے میں اسی کلام مقدس کی آیات سے اس جلسے کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے جامعہ ہدیٰ کے استاد محترم جناب محمد اسماعیل خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ودارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے بعد میں اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے حضرت والا کو شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ حضرت والا ہم سب کو اپنے خطاب عالیہ سے مستفید فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معزز حاضرین، عزیز طالبات و طلباء، سامعین، خواتین، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دل کا وضو ہوتا ہے. میرے سے پانی سے آدمی کے جسم دھلتا ہے. اللہ کے ذکر سے دل میں پاکیزگی آتی ہے، زندگی آتی ہے، حیات حقیقی حاصل ہوتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ذاکر کو زندہ غیر ذاکر کو مردہ قرار دیا. مثل الذي يذكر ربه ولم يذكر كمثل الحي والميت. شخص کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، زندہ مردہ جیسے. عجیب بات ہے کہ زندگی کے سامان جو ہے اسے لوگ موت کے سامان میں تلاش کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہوں گی تو میں زندہ رہوں، پیسہ ہوگا تو زندہ رہوں، کرسی ہوگی تو زندہ رہوں، دنیاوی نسبتیں ہوں گی تو زندہ رہوں. یہ سمجھتے حالانکہ یہ تو سب غفلت کا سامان ہے. تو کا سامان
سچ بات ہے. یاد زندگی ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے. آدمی اللہ سے جڑا رہے تو یہ زندگی، اللہ سے جدا ہو جائے تو یہ ہے موت. جب ہم لوگ ذکر کا ذکر سنتے ہیں، ذکر کا تذکرہ سنتے ہیں، ذکر کا ذکر بولتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم لوگ تسبیح پڑھ جاتے ہیں وہ ذکر ہے. تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کی باقی ہے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی تحریر اور اللہ کی تکبیر کے الفاظ جو اپنے زبان سے نکالتے ہیں تو ہم اسی کو ذکر سمجھتے ہیں. وہ یہ ذکر ہے کیا وہ یہ ذکر ہے، اس کو فرق نہیں کرتا. یہ ذکر ہے کیا وہ یہ ذکر ہے، یہ فرق نہیں سمجھتے لوگ. یہی وجہ ہے کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر کے ایسے ذکر سمجھے. صبح شام صبح کلمہ استغفار درود شریف کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ایسے ذکر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ذکر سمجھ یہ بھی ذکر ہے نہیں سمجھ. یہ ذکر ہے مگر اللہ پاک کا جو ذکر مطلوب ہے وہ ذکر کثیر ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مگر 24 گھنٹے میں سے 3 منٹ عصر کے بعد، 3 منٹ فجر کے بعد یا صبح شام کی 3 تسبیحات میں سے 10 منٹ 30 منٹ سے تو کل ملا کے تو 1 گھنٹہ نہیں ہو. ذکر کثیر کا زیادہ ہے کہ 23 گھنٹے غفلت اور 1 گھنٹہ اللہ کی یاد. ذکر کثیر تو نہیں ہوتا. کثیر غالبی اس سے بچائے بھی چیز کو کہتے ہیں. اگر 100 کا عدد ہے تو 50 سے زائد عدد کثیر. 50 ہے تو ٹرا ہو جاتا ہے. کثیر کسے بولے؟ اس میں چیز غالب ہو، زیادہ ہو ہے کثیر. اور وہ کب ہوگی؟ وہ ہوگی اس وقت میں جب اللہ جل شانہ کی یاد قیاما قعودا علی جنوبہم ہو. اس وقت ہو
کے بغیر کیسے ہو؟ قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قاعدے کی حالت میں ہو، استجاع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، تو کثیر پسند ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر میں رہتے تھے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اپنے تمام اوقات میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اگر ہمارے بڑے اگر ڈرائیوری نہ کرتے تو ہم لوگ کوئی بات سمجھ میں آنا مشکل تھا. کسی وقت کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اللہ ہی ذکر کریں گے، کمانا چھوڑ دینا، کھانا چھوڑ دینا، سونا چھوڑ دینا، بیٹھنا چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، رشتے داروں سے عزیز وفاداری سے ملنا چھوڑ دینا. اگر ہمارے بڑے ڈرائیوری نہ کرتے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، ایسا کر کے بیٹھ جاتے تھے. دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے، استطاعتیں ختم کر دیتے، آبادیاں چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. بڑوں نے سمجھا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ چیزیں سبب غفلت نہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودا. چیست دنیا از خدا غافل بودا، نیک و معشو اقرا و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غفلت کرنا. اچھے لباس، زوج جواہرات، فرزند، بیوی، یہ دنیا نہیں ہے. اللہ سے غفلت کرنا عملیہ ہے. اسی لیے تو کپڑا پہنتے وقت دعا سے کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا بغیر حول منی ولا قوة. قوت الہی کا ذریعہ بن گئے. کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھا لیے الحمدللہ الذی اطعمنا. کوئی اس کا بھی کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بتائی گئی. تقی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جتنے کام کر رہے ہیں ان کاموں کے اوقات کی جو دعائیں ہیں اس کا انتظام کرو. یاد رہنا آسان نہیں، اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو. صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. صحابہ وہ لوگ تھے کہ ان کے خرید و فروخت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا تھا. اس کے واسطے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک
ایک رخ ہے باہر کا، ایک رخ ہے اندر کا. اندر کا رخ ادھر نہ کوئی ادھر ہونا چاہیے، اور باہر کا رخ ادھر نہ کوئی ادھر ہونا چاہیے. اس کو سمجھانے کے واسطے ایک اصطلاح بیان کی بزرگوں نے. اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیان. آج کیا ہو کام میں ہو، دست بکار آج کام پر ہو، دل بیان. دل اللہ کے ساتھ، مگر اس کے واسطے کرنی پڑتی ہے محنت زیادہ. حضرت فرماتے تھے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرماتے تھے اب مولانا کام جو نہ ہو گئے. یاد رہتا ہے جملہ بول کے بول دیا میں، ورنہ آپ لوگوں کی شان کے مقابلے تو بولے گا نہیں. محنت میں علامت. آج کل کے نوجوان بچہ ہمارے حیدرآباد کے نوجوان اکثر، سب نہیں، اکثر کرنا کچھ بھی نہیں، آتے جانا. محنت کچھ بھی نہ ہو، دولت سب پوری ہو. حالانکہ اس دنیا میں اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے کچھ کرنے کے ساتھ کچھ دینا. بندہ کچھ کرے پھر اللہ دیتے. آپ کے پاس 25-50 ایکڑ زمین ہے، 25 ایکڑ زمین ہے، اللہ اناج دے دے، کھیتی لینا دے، اللہ کو عطا کر دے. بیچ کر رہا بس، جاتا نہیں، ہل چلاتا نہیں، پانی دیتا نہیں، بیج بوتا نہیں، باڑ لگاتا نہیں، نگرانی کرتا نہیں. کھیت مل جائے، کسی کو ملا ایسا کھیت. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں دعا کرو. پھر اللہ کھیت دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں. کچھ کرنا تو کچھ ہو جانا. اللہ کی سنت یہ ہمیں ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. آج کل ہم لوگ بغیر محنت کے انکم ہو جائے، بلکہ ذرا بڑے ہونے کے بعد میں ہم بابا کو باہر کے ان کی چیزیں لے لینے کے چکر میں پڑے گا. کچھ لوگ پیکٹ لے لے رہے، چاول بھی لے لے. تمہارے پاس میں میرے کچھ نہ آئے، انتظار میں مرنے کی. سعادت بچے ماں باپ کے زیادہ سے زیادہ طویل عمر کے آرزومند ہوتے، لیکن دولت پرست بچے ماں باپ کی راستے سے جلدی مٹانے کے چکر میں ہوتے. اور ایسے
سے واقعات بھی پرانے ہیں ایسا نہیں ہے، بالکل تازہ واقعات سنا. بعض زیادہ تاریخ پڑھا پتہ نہیں کیا ہوا. بابا آپ ہے نا آپ کی بات دیں ایک بولے تو بات بھی لڑایا نہیں ہے میں ہونا بول کے بول رہا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ تقسیم کر کے رکھ دیے سو ہے حصہ پہلے سے. میراث متعین ہے نا ہر ایک کی. جب میراث متعین ہے حصہ سب کا ہے ہی تو پھر کہیں کہ بولنا ہے ابھی سے ہی بانٹو بول. ایگزام پارٹی گھر کو رجسٹریشن کر دیے بیٹے کی ہو کے مشورے کے بعد میں بیٹا بابا کو باہر نکال دیا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں جاؤ. یہی حیدرآباد میں محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی اور اگر حاصل ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. جب استعمال صحیح نہیں ہوتا تو پھر برکت نہیں ہوتی اور برکت نہیں ہوتی تو پھر مصیبت ختم نہیں ہوتی پھر جلدی آ جاتی. جانے تک کل چلنے والا تھے پھر وہی بھوکمری کے شکار ہو جاتے ہیں. جو بات نماز کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو دل اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں اور ہاتھ کام میں لگے رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کام کاج سے ہٹانا مقصود نہیں ہے. ان کے کام کاج سے نظر ہٹانا مقصود. چیزوں پر سے اعتماد ہٹاتے ہوئے اللہ کے ذات پر اعتماد کرنے کی تعلیم. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا توکل ترک اسباب کا نام نہیں. توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. یہ توکل کا نام ہے اسباب پر سے نظر ہٹا کر نظر اللہ پر رکھنے کا نام توکل. ترک نظر بر اسباب اس کا نام توکل. ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ نے پوچھا سواری کہاں ہے؟ اللہ کہ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا اسے. میں جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ ایک جگہ پا دو اس کے بعد میں بھروسہ کرو. آ جاتی میری شہنا وہ اونٹ موقع ملتی چلے جاتا. جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر اگر ہم کو پسند جاتے تو ایسی صورت میں اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ اللہ جل شانہ کی یاد ہمیشہ کیسے نالی اور رکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے دو تین موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں.
ایک یہ کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے آپ کو اللہ کا نام لینا ہے، ہر کام کی تکمیل پر اللہ کی تعریف کرنا ہے، اس کی عادت ڈال لینا پوری. کوئی سا بھی کام، بہت سارے لوگ آ کے بولتے رہتے ہیں موسیٰ الماری میں سے پیسے چلے جائیں، یہاں کے لوگوں کے تو جاتے نہیں ہوں گے اس واسطے کہ اتنے جا کے ان کا مال لے جانا بولے تو جان دے دینا پڑتا ہو کہ یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، پر بیٹھانا بولے. اسی صورت میں جو ہے شکایت ہے اس کے عقیدہ کے لوگوں کی بھی آئی میرے پاس، بہت سارے لوگوں کی آئی. ایسے رکھ رہا ہوں چلے جا رہے ہمارے میں رکھ رہا ہوں چلے جا رہے تجوری میں رکھ رہا ہوں ہو جا رہا ہے. تو ان کو یہی بولتے رکھتے وقت بسم اللہ بول کے رکھ، نکال کے وقت میں بسم اللہ بول کے نکال، کماتے وقت میں بسم اللہ بول کے رکھ. آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے، فرشتہ بولتا ہے اور فرشتہ نہیں شیطان بولتا ہے اپنی ٹیم سے کیا آ جاؤ گاڑی کا انتظام ہو گیا ہوتا ہے، کیا ٹھہر سکتے ہو. ہم نے پوری ٹیم کو بلانا لگا، ہم شکایت کرتے ہیں برتن گر رہے ہیں، راتوں میں آواز آ رہے ہیں، ان کی چہرے سے دکھ رہا، آگے سایہ دکھ رہا، پیچھے چھاؤں دکھ رہی ہے. کئی گرو بولے تو مدعو کر لیے سوئے دوستوں دشمن تھے، ان کو دوست سمجھ کے بلا لیا گھر میں، پریشان کرتے رہے. جب وہی اللہ کا نام لے کے گھر میں جاؤ، اگر نام لے کے گئے تو شیطان بولتا ہے کہ اپنی ٹیم سے تو ایڈمیشن داخلہ نہیں ہوئی، اس میں اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. باہر خبر دے دیا ایسا کہیں ہو، اب بھی جا کے دیکھو اس کے کیا کرتا ہوں بول کے داخل ہوا، کہنے دیتے میں جا رہا تھا جی ایسے معذور کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے کر رہے تھے. میرے پاؤں سے ہی پکڑ رہے، رسی ایسا باندھ رہے، سر گھنٹ پکڑ رہے، ارے پکڑا کیا تھا تیرے کو بتایا سے آپ مجھے بتاؤ کھانے میں برکت ملے گی. گھر میں جا رہی ہے گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے نکل رہے ہیں. شیطان بھی نہیں ہے تو کون نہیں ہے. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا ایک دفعہ رائچور کے سفر میں، 10-11 سال کی ایک بچی تھی، صاحب لے کے آئے حضرت کے بعد دعا پڑھا لے. حضرت شیطان ہے اس کی جسم میں شیطانی حرکتیں کرتی ہے، کرتی وہ کرتی. حضرت پوچھے آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں. پھر فاتحہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. قل اللہ احد فلق ناس یاد ہے؟ بولے تو نہیں یاد ہے. حضرت کو غصہ آیا، حضرت بولے بھائی شیطان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ زندگیاں گزر جا رہے ہیں، موٹی موٹی صورتیں سے ہی پڑھنا نہیں آیا ہم لوگوں کو. یہ عمل کرنے جاؤ، وہ عمل کرنے جاؤ، یہ منصب کرنے جاؤ، وہ منصب کرنے
ہوتا پبلک کا. ہم تو جو بھی فارغ ہو کے آیا اور میں یہی سمجھتے ہماری زندگی کے جتنے پریشانیاں ہیں اس کی دعائیں ایسی سکھا کے بھی جائے. جو بھی مسئلہ کسی کو بھی پیش آئے سیدھا مقصد کرے امام کرے آ جائے. بولے یہ سمجھتے ہیں یہی پڑھ کے آیا ہوں میرے وہاں سے دوسری چیز پڑھ کے آیا ایسی پہ دب آ گیا دوسرے کیا دعا پڑھا. ایسا ہوتا جیسے 9 سال یہی دعا پڑھا سکھائی گئی ہے بہت سال. یہ ساری پریشانیاں ہیں. یہ ساری پریشانیاں کی وجہ سے دل میں ہے. دل میں سکون تو بھی آپ نے سنا عزیزم مولین صاحب سے. نام تو مجھے یاد نہیں. ان سے آپ نے سنا کہ اللہ کے ذکر میں دل کا سکون, دل کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں. یہ حالت خود بتاتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں یاد نہیں ہے تو دل میں بے چینی ہے, تو گویا دل جو چیز چاہتا ہے وہ چیز اسے نہیں مل رہی. ماں کے دل میں چاہت ہے بیٹے, تو ایسی صورت میں اس کی چاہت اگر غائب ہو جائے تو ماں بے چین ہوتی نہیں ہوتی. تو دل میں چاہت ہے حق تعالیٰ کی یاد. جب وہ نہیں رہیں گی تو دل چین سے رہے گا, دل بے چین ہو جائے گا. راستے کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ دل کی غذا ہے, دل کی جلا کا سبب ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے, کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام ہو, کسی بھی کام کے ہونے کے بعد اللہ کے نام. دوسری چیز جسے پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی کام اللہ کا نام لے کر غلط نہیں کر سکتے. کوئی سا بھی غلط کام نہیں کر سکتے. بسم اللہ بول کے پی سکتے, بسم اللہ بول کے کسی کا جیب کاٹ سکتے, بسم اللہ بول کے ظلم کر سکتے. اور اگر کوئی کیا تو کفر کا خطرہ ہے. اس کی اگر عادت ہو جائے تو خود بخود اعمال میں درستی آ جائے. ایک تو اس کا اہتمام ہونا ہے. اور جب آپ کام میں اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے تو کام وہی کریں گے جس کام کی اجازت ہو. جب اس کام کی اجازت ہوگی تو پھر ایک صورت میں کام کے درمیان میں آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ میں جس کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں وہ یہ کام ایسا پسند کرتا ہے, ایسا نہیں. دیوارہ اٹھاتے ضرورت میں مستریوں کو دیکھیں گے آپ لوگ
سب سے پہلے نیچے کی جو تھر ڈالتے وہ ٹورا پکڑتے ادھر سے ادھر بالکل سیدھا رکھتے تاکہ پہلی لائن صحیح بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی ڈالتے ہوئے سیدھا چلے نہیں آتا. ہر تھوڑی دیر کو دیکھتے رہتا صحیح چل رہی نہیں چل رہی صحیح چل رہی نہیں چل رہی. اس لیے کہ درمیان میں سے ذرا سے بھی ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تو پیارا سا اٹھ ہو جاتا. تو شروع سے آخر تک پوری چیز پتھر بچھانے والوں کو دیکھا لوگ ڈورایا کرتے ہیں اور وہ نام کے پتھر جماتے وقت دیکھتے رہتے بتا سلوک کے حساب سے. تو شروع کرتے وقت میں بھی دیکھتے کام کے درمیان میں بھی دیکھتے اور پورا اخیر ہونے تک دیکھتے ہی رہتے وہ دوبارہ. اس لیے کہ کام اگر صحیح ہونا ہے درمیان میں بھی توجہ رکھنا ضروری رہتا ہے. ایسے ہی جو کام ہم انجام دے رہے ہیں شروع کریں اچھے انداز سے لیکن درمیان میں توجہ نہیں رکھے تو گڑبڑ ہو سکتی. تو گانے شروع کریں اللہ کے نام لے کے شروع کریں. شروع کرنے کے بعد ہم اللہ کی طرف دھیان نہیں کرنا تب جھوٹے کاروبار شروع کر دیے دھوکے والے کاروبار شروع کر دیے غلط مال بیچنا شروع کر دیا. اللہ کی رضا کہاں سے ملے گی؟ درمیان سے توجہ نہیں رہی. اس لیے جو بھی کام انجام دے رہے ہیں شروع سے آخر تک اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے اس کے ہی حساب سے مجھے کرتے رہنا ہے. اسی لیے پرانے زمانے میں ہم سن رہے تھے ہمارے بڑوں سے شروع میں بھی اللہ کی طرف دھیان رکھو درمیان میں بھی سوچتے رہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. کام ہونے کے بعد میں بھی سوچو کہ اس میں میری شمولیت تو نہیں ہوئی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو پچھاڑا تو اس نے آپ پر اظہار ناراضگی کے واسطے تھوک دیا تو وہ سینے سے اتر گئے. دشمن نے کہا اور بھی زیادہ سختی سے مارنا چاہیے تھا اتر گئے. فرمایا کہ بھائی میں تو تجھے مار رہا تھا اللہ کی نسبت سے مار رہا تھا لیکن جب تو تھوکا تو میرے کو آ گیا غصہ تو اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا جو کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس میں میرے نفس کی شمولیت نہ ہو جائے. اگر ہمارے اساتذہ کرام کو یہ بات یاد رہے ہمارے طلبہ عزیز کو یہ باتیں یاد رہے تو تعلیم و تعلق میں بھی یہ چیزیں بڑی کارآمد رہیں گی. ورنہ نفس پہلے شامل ہو جاتا میں بولے ایسا نہیں سن رہا ہوں نتیجے میں غیر معتدل رویہ شروع ہو. یہ مشترکہ مجمع ہے اس واسطے میں بہت زیادہ وضاحت سے نہیں بول سکتا صرف اشارت تو نہیں بات بول رہا. تو دوسری چیز کیا ہے عمل کے درمیان میں بھی دھیان اللہ کی طرف رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. فرق ہے دونوں کرنے میں رکھنے میں فرق ہے. یاد کرنے کا عمل وقتی ہوتا ہے رکھنے کا عمل لمبا ہوتا ہے. اسی لیے ترجمانی کے طور پر اللہ پہ ذکر اللہ کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھنے سے دل مطمئن رہتے.
دوسری چیز ہے جس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے جب تک کہ دل کا رخ اندر کا ادھر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اپنے اختیار سے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، آپ دوسری پڑھتے ہوئے سو گئے، سب نیند لگ گئی، صبح اٹھتے زبان کا زبان پہ وہی چلتے رہتا ہے، کبھی کبھی بار بار میں بولتے رہتا ہوں، میں وظیفہ پڑھتا ہوں، ایک خاص قسم کا ایک خاص مقدار پڑھ کے درمیان میں ذرا یہ بھی پڑھیں گے بول کے وہ پڑھنے جاتا ہوں، ادھر ہی چلے جاتا ہوں جس میں پہلے تھا۔ جب کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے تو پھر دل اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کثرت کے واسطے تسبیحات ہے، شریف کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی مقدار ہے، استغفار کی سینکڑوں کی مقدار ہے، تحلیل کی لا الہ الا اللہ کی سینکڑوں مقدار ہے، الا اللہ کی سینکڑوں مقدار ہے، اللہ کی سینکڑوں مقدار ہے، اور پھر دیگر اوقات میں اللہ آتے ہوتے ہیں۔ بزرگان دن بڑھاتے 24,000 دفعہ روزانہ ذکر کرتے تھے، عادی ہو جاتا دل سے، ٹک ٹکی بن جاتی ہے تعالیٰ کی طرح۔ لیکن انسان بہرحال انسان ہے، درمیان میں تھوڑی بہت غفلت آ جاتی ہے، کیا کرنا اس کی وجہ سے وہی کرنا جو کرو بولے، اور کیا بولے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ بولے سنا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول جائے تو پھر یاد کرنا۔ جاتے جاتے ایک رستے پہ جا رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک منزل میں پہنچنا ہے، کشادہ راستہ دکھا دائیں طرف، ادھر چلے تو وہاں ایک پتھر میں لکھا ہوا ہے، آپ کو جانا تھا، میں چڑھ سکتا، جاتے جاتے ایک بڑا راستہ دکھا شام نگر کے پاس میں، وہ ادھر ہو گئے تو وہاں دیکھ رہے پر کی 35 کلومیٹر بول کے لکھا ہوا ہے، ادھر کدھر پر گئی، میں ایک دم پڑھتے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، جب منزل مقصود ذہن میں رہے گا تو راستہ بدلتے ہی فوراً آپ اپنے رخ کو صحیح کر لیں گے۔ مقصود وہ بننا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس کے واسطے کثرت ذکر، اس کی بش کرنا پڑے۔ اور ایسا ماحول ہو جاتے تھے اس میں کہ دوسری جگہ کیا رہتا تھا۔ کسی بزرگ نے بیان کیا کہ ایک جگہ مجنو بیٹھا ہوا تھا، مجنو دور سے ایک ساتھ دیکھنے والے جا کے اسی طرح باتیں کریں گے، ادھر ادھر جا کے ٹھہرے، مجنو متوجہ نہیں ہوا، مجنو متوجہ نہیں ہوا، تو چاروں وقت پکارے، وہ سمجھدار تھے، تجوید قرآن کے موسم جیسے تھے، انہوں نے بولے نہیں اس کو میری طرف متوجہ کرنا رہے تو مجنو بولے تو نہیں ہوں گا،
لیلا ہوا بولتے تو متوجہ ہو گئے. ادھر لگا ہوا تھا دل اس کا. حضرت شاہ عبد الحق رتول رحمۃ اللہ علیہ محبوب اس قدر رہتے تھے یاد الہی میں کہ صرف نماز کے وقت میں متوجہ ہوتے تھے، لیکن ان کو کوئی رستہ ملحوظ نہیں رہتا تھا. تو ان کے خادم اور ان کے شاگرد ان کے سامنے حق 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 بولتے ہوئے جاتے تھے تو وہ آواز کے پیچھے جاتے رہتے. اس قدر محویت سے کثرت ذکر یہ تیسرا طریقہ ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ایک چوتھا ذکر وہ ہے جس کو ہم ذکر عینی، ذکر فکری، ذکر علمی بھی کہہ سکتے ہیں. ذکر لسانی، ذکر خفی، ذکر جہری، ذکر سری تو آپ لوگوں سنے چونگے. ذکر فکری، ذکر عینی یہ چوتھا طریقہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایسا اور فکر کرتے ہیں کہ ان کے دل سے آواز نکلنے لگتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ہمیشہ فکر میں لگے رہتے اور فکر اس کے خالق اللہ ہے، اس کے مالک اللہ ہے، اس کے حاکم اللہ ہے، رب اللہ ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. جو مخلوق ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ نفع ہے نہ نقصان، نہ عزت ہے نہ ذلت، نہ موت ہے نہ حیات، نہ ترقی ہے نہ تنزل، نہ فرقی ہے نہ تنگی، نہ صحت ہے نہ مرض، کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ مخلوق ہے. اس لیے کہ وہ خود پیدا کی ہوئی ہے. پیدا کی ہوئی سے پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا. پیدا کرنے والا پیدا ہوتا نہیں، پیدا ہونے والا پیدا کرتا ہے. تو قاعدہ یاد رکھو موٹا، پیدا کرنے والا پیدا ہوتا ہے نہیں، اور پیدا ہونے والا پیدا کرتا نہیں. اسی طرح سے ہمارے حضرت اصطلاح میں خالق وہ ہے جس کے کوئی خالق نہ ہو، اور مخلوق وہ ہے جس کی کوئی مخلوق نہ ہو. آپ بولیں گے صاحب ہم انسان مخلوق ہیں، مگر بہت ساری انسان بنائے نا، راکٹاں بنائے، جہازاں بنائے، میزائلاں بنائے، بماں بنائے، ٹریناں بنا دیے، بساں بنا دیے، تو پانی میں تیرنے والی کاریں بنا دیے، ہوا میں اڑنے والی کاریں بنا دی. روڈ پہ جانا ہے براس کو کر لے کے روڈ پہ بھاگتی، اڑنا ہے تو بٹن دباتی، برا گر جاتے اوپر اڑ جاتی. ابھی ہمارے پاس میں یہ اڑنے کے لائق سیٹیاں بنے ہوئے نہیں ہیں، بول کے نہیں آئی. اس واسطے کہ یہاں تو ذرا اڑتے وغیرہ لگ جاتے. یہ سب چیزیں بنائے نا آدمی، پیدا کرنے والا پیدا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہو. اس واسطے سمجھو پیدا کا مطلب سمجھ نہیں آیا اب تک. وہ جب ایسے زیور میں پڑے تھے تمام عالم پہلے ناپید تھا، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا. یعنی کیا مطلب سب معدوم تھے، عدم میں تھے. عدم سے وجود میں لانے کا نام ہے پیدا کرنا. عدم سے
وجود میں لانے کا نام ہے پیدا کرنا. وجود میں لائی ہوئی چیزوں کو ملانے کا نام تخلیق نہیں ہے، ترکیب ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ ترکیب کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا. عدم سے وجود میں لانے کا نام ہے. تم عدم سے وجود میں کیا لائے گے؟ پلاسٹک، لوہا، تانبا، لکڑی، اس سے پہلے ہم پیدا کر رہے ہیں، اس کو ملا کے آپ ایک مرکب بنائے اور کر دیا کھچڑی. ترکیب کرتا ہے انسان، تخلیق نہیں کرتا. یہ جو چھپا ہے نا، چپ 15,000 کتابیں، 20,000 کتابیں، ہزاروں نام، ہزاروں پروگرام، سب کچھ ہے نا اس میں. سب کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم. مٹی کا نام ہے، صرف مٹی ہے اس میں. ترکیب ہے بس، تخلیق نہیں ہے. بنائے سو چیزوں کو ملاتا ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی عقل سے جو انہوں نے دی، ان کے دیے ہوئے علم سے جو انہوں نے دیا، ان کی دی ہوئی فکر سے جو انہوں نے دی. آج تک بھی لوگ بولتے ہیں یہ سٹی کون بنائی گئی؟ تو فلانا بنا، فلانا بنایا. کبھی خود آ کے دیکھا نہیں. میرے ساتھ اس کے حکم سے بنے سو. اس سے نسبت کدھر ہے؟ حکم دینے والے کی طرف، چیزیں مہیا کرنے والے کی طرف، پیسے منظور کرنے والے کی طرف، رقم دینے والے کی طرف. کبھی سینکشن نہیں ہوا، سینکشن نہیں ہوا، منظور ہی نہیں آئی، کہیں کو نہیں کر رہے. بن گیا وہ، اس کا نام بورڈ پہ لگا دیتے فلانی روڈ پہ. تو اس واسطے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ہماری اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے تو ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں؟ کائنات کی چیزوں کو غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہنا کہ اس کے خالق و مالک اللہ ہے، حاکم و رب اللہ ہے، یہ سوچتے رہنا. چنانچہ قرآن مجید میں جگہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا جملہ تو یاد نہیں ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماعا. اس سے پہلے کیا ہے؟ الذین کانت سے میرے سر کے کچے حافظ ہونے رہے. میں گیا تھا گورکھپور، وہاں مجھے حفظ کے مدرسے میں لے جایا گیا. وہاں بچوں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ بچوں سے ہمارے سامنے امتحان ایک نئے مقرر سے کروایا گیا جو دوسرے کی مقرری میں سے تھے. اس نے ایک آیت پڑھی، کہا کہ اس کے اوپر کی آیت پڑھو، اس کے اوپر کی آیت پڑھو. اس سے پوچھے کہ صفحہ نمبر فلاں کی فلاں کیسے شروع ہو رہا، وہاں سے آیت پڑھ. سورت کا نام پڑھ کے پرانی سورت، پرانی آیت نمبر پڑھو تو وہ پڑھتا. حیرت ہو رہے ہیں وہ کسی محنت کا ورک کر رہے. اب یہاں میرے بہت سارے پاس پڑھے ہوئے بچے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. ہم
جہنم لوگوں کافروں کے سامنے پیش کریں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی نگاہیں پردے میں تھیں ہماری یاد سے. یہ چیزیں کیا ہے؟ یاد دلاتی ہے نا، اللہ کو یاد دلاتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے، گاڑی دیکھے اے بھائی ناظم صاحب ہے، کسی کی سائیکل موٹر رہے تو بچے دیکھنے کے بولتے ذرا سخت مقصد میں سو ہے نہیں ہے، دیکھنے کا سے ذرا جھانک کے وہاں دیکھوں گی پارکنگ میں دیکھوں گی گاڑی ہے کہ نہیں. گاڑی دیکھ کے مول صاحب تک پہنچ رہا، گاڑی دیکھ کے ناظم صاحب تک جا رہا. ہمارے حضرت فرماتے شیروانی دیکھ کے شیروانی والی تک پہنچتا، گھر دیکھ کے گھر والے تک پہنچتا. جی عجیب بات ہے، کائنات کو دیکھ کے کائنات والے تک نہیں پہنچتا. ایسی غفلت ہے. ہر چیز اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں میں سے. ہمارے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے حضرت کی بہت پکی اور پرانے اور غیر معمولی محبت کرنے والے مرید تھے. وہ کہتے تھے حضرت کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں صورت حال یہ بن گئی ہے کہ اب میرے لیے سورج بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے، آسمان بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے، پہاڑ بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے، درخت بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے. اس واسطے کہ میں ہر چیز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہوں. تصویر بھی اپن کیا کرتے اور کہتے تھے جتنی بڑی تصویر میرے پاس ہے کسی بازار میں نہیں مل سکتی. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کوشش کرنی پڑے گی. پھر دیکھو دلوں کا اطمینان کیسے ہوتا ہے، دلوں میں چین کیسے آتا ہے. ہم لوگوں کے دل دماغ پہ تو معمولی سی چیزیں سوار ہو گئی بس، ان کی کوئی بھی قیمت نہیں. یہ قیمت چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جیسے چھوٹے بچے 5 روپے کی پتنگ کے پیچھے جان جوخم میں ڈال، گاڑیوں سے جا رہے ہیں ٹکرا جا رہے ہیں، دیواروں سے جا رہے ہیں ٹکرا جا رہے ہیں، چھتوں پہ بھاگ رہے ہیں گر جا رہے ہیں، ٹانگاں توڑ لے رہے ہیں، ہاتھاں توڑ لے رہے ہیں. ہر ایک پتنگ کے واسطے کہ وہ بچہ کتنا ناسمجھ ہے، اپنی لاکھوں کی چیزوں کو توڑ لیا 5 روپے کی پتنگ کے واسطے. پوری دنیا 5 روپے کی بھی ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا. بس اچھا کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پورا دل پورا دماغ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا کہ آپ نے بے قیمت چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا. اور جو ذات اکبر تھی، جس کا ذکر اکبر تھا، جس کی رضا اکبر تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر ورضوان من اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی. اس کو چھوڑ دے کے معمولی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. تو میری روح کی حقیقی روحانیت اور دل کی حقیقی حیات اللہ جل شانہ کی یاد میں ہے. اسے غالب کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح معاملے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر.